السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس جعل حق جماعت رضائے مصطفیٰ ساؤتھ زون ممبئی کے زیر انتظام اس ہفتہ واری دینی نشست میں کافی ہفتوں سے چلتا آ رہا ہے اور بہت سے ابحاث اس سے پہلے ذکر ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب سے متعلق اور اس کے علاوہ اور سے بہت سے عنوانات پر مشتمل بیانات اس سے پہلے گزر چکے۔ ابھی فی الحال جو موضوع ہے جو جاری ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی طرح بشر کہنا یا بھائی کہنا یہ کیا حکم رکھتا ہے۔ مخالفین کی جانب سے جو استدلال کیا جاتا ہے، جو دلیلیں پیش کی جاتی ہیں، ان کے جوابات کا تسلسل جاری ہے۔ چند جوابات اس سے پہلے دیے جا چکے، آج بھی انہی بعض اعتراضات کے جوابات دیے جائیں گے۔ مخالفین یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے متعلق فرمایا وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ کہ تم اپنے بھائی کا احترام کرو، یعنی میرا احترام کرو۔ حضور نے اپنے متعلق ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بھائی کا احترام کرو، یعنی میرا احترام کرو۔ تو مخالفین کہتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے بھائی ہیں، مگر بڑے بھائی ہیں نہ کہ چھوٹے، کیونکہ حضور نے خود فرمایا کہ تم اپنے بھائی کا احترام کرو۔ اسی طریقے سے معترضین استدلال کرتے ہیں کہ قرآن فرماتا ہے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہیں یہ ارشاد ہوا وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہیں ارشاد ہوا وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ یعنی یہاں جگہ جگہ ان آیات میں رب تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو مدین، سمود اور عاد کا بھائی فرمایا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اخ کا معنی بھائی ہوتا ہے، یعنی مدین کی جانب، قوم مدین کی طرف شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ تو یہاں پر اخ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو مخالفین یہ کہتے ہیں کہ مدین ہے، سمود ہے، قوم عاد ہے، ان کا بھائی فرمایا انبیاء کرام کو۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء
یہ امتیوں کے بھائی ہوتے ہیں۔ اس طریقے کے اعتراضات کیے جاتے ہیں، تو اس کے جواب میں حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے کرم کریمانہ سے بطور تواضع و انکسار فرمایا اخاکم، یعنی اپنے بھائی کا احترام کرو۔ یہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تواضع اور انکساری کے طور پر فرمایا۔ اس فرمانے سے ہم کو بھائی کہنے کی اجازت کیسے ملی؟ آپ نے بطور تواضع اور انکساری کے طور پر فرمایا کہ تم اپنے بھائی کا احترام کرو۔ حضور کے اس فرمان کے مطابق یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ ہمیں بھی بھائی کہنے کی اجازت مل گئی۔ جیسے کہ ایک بادشاہ اپنی رعایا سے کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کا خادم ہوں، تو رعایا کو حق نہیں ہے کہ بادشاہ کو خادم کہہ کر پکارے۔ بادشاہ یہ کہے کہ میں آپ لوگوں کا خادم ہوں، کوئی بڑا راجہ ہو، منسٹر ہو، وہ خادم کہے۔ اب اپنے آپ کو کوئی خادم کہے کہ میں آپ کا خادم ہوں، تو اب اس سے یہ حق نہیں ہے کہ عوام اسے خادم کہہ کر پکارے، یعنی پکارنے کے لیے خادم کہے۔ اسی طرح رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت شعیب، حضرت صالح، حضرت ہود علیہم الصلاۃ والسلام مدین اور قوم سمود اور قوم عاد ان قوموں میں سے تھے، تو کسی اور قوم کے نہ تھے بلکہ اسی قوم میں سے تھے۔ یہاں کہنے سے مراد یہ ہے، یعنی اخ کا لفظ جو استعمال کیا گیا تو وہ اس طور پر کہ وہ اسی قوم میں سے تھے، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام قوم مدین میں سے تھے، تو اس لیے انہیں اخاہم کہا گیا، یعنی قوم مدین میں سے۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود میں سے تھے، اسی لیے انہیں اخاہم کہا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام یہ قوم عاد میں سے تھے، اسی لیے انہیں اس قوم کے ساتھ اخاہم کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو کسی اور قوم کے نہیں تھے بلکہ اسی قوم میں سے تھے، اس لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ یہ بتانے کے لیے اخاہم فرمایا، یہ کہاں فرمایا کہ ان کی قوم والوں کو بھائی کہنے کی اجازت دی گئی تھی، یعنی اس لیے نہیں یہ کہا گیا کہ تمہیں اب انہیں اپنا بھائی کہنے کی اجازت ہے، نہیں، بلکہ اس لیے کہا گیا کہ وہ تمہیں میں سے ہیں، تمہاری قوم میں سے ہیں، یہ نہیں کہ تمہیں اجازت ہے کہ تم اپنا بھائی کہو۔ اور ہم پہلے باب میں ثابت کر چکے ہیں، اس سے پہلے یہ بیان تفصیل کے ساتھ ہو چکا ہے کہ انبیاء کرام کو برابری کے القابات سے پکارنا یہ حرام ہے، اور جو لفظ بھائی ہے، بھائی کا لفظ یہ برابری کا کلمہ ہے۔ باپ کو بھی گوارا نہیں، باپ بھی گوارا نہیں کرتا کہ اس کا بیٹا اس کو بھائی کہے، تو جب باپ یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کا بیٹا اس کو جو ہے وہ اپنا بھائی کہے، تو پھر انبیاء کرام علیہم السلام کو ہم کیسے بھائی کہہ کر پکار سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہاں قرآن پاک میں جو اخ کا لفظ آیا یا احادیث کریمہ میں آیا، تو وہاں مراد یا تو یہ ہے کہ وہ انہی میں سے ہے، یا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تواضع اور انکساری کے طور پر فرمایا۔ ہمیں یہ حق نہیں بنتا، یہاں پر یہ ہمارے لیے اجازت نہیں ہے کہ ہم بھی انہیں اپنا بھائی کہیں۔ اسی طریقے سے مخالفین اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، قرآن یہ فرما رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی مومن ہیں، ایمان والے ہیں، مومن ہیں، لہٰذا آپ بھی ہم مسلمانوں کے بھائی ہوئے، تو حضور علیہ السلام کو کیوں بھائی نہ کہا جائے؟ یہ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے کہ تمام مومنین آپس میں بھائی ہیں، حضور بھی مومن ہے تو اس لیے وہ بھی ہمارے بھائی ہوئے۔ تو پھر اس کا جواب
اس طریقے سے دیا گیا. فرماتے ہیں پھر تو معاذ اللہ خدا کو بھی اپنا بھائی کہو، خدا کو بھی اپنا بھائی کہو، کیونکہ وہ بھی مومن ہے. قرآن میں ہے الملک القدوس السلام المؤمن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو مومن فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مومن ہے، تو پھر اس کو بھی اپنا بھائی کہو معاذ اللہ. اور ہر مومن آپس میں بھائی، لہٰذا خدا بھی مسلمانوں کا بھائی معاذ اللہ. اسی طریقے سے بھائی کی بیوی یہ بھابھی ہوتی ہے، بھائی کی جو بیوی ہوتی ہے یہ بھابھی ہوتی ہے، اور اس سے نکاح حلال ہوتا ہے. یعنی اگر بھائی نے طلاق دے دیا یا بھائی کا انتقال ہو گیا تو اس سے نکاح حلال ہوتا ہے، بھابھی سے نکاح. ہاں بھائی کے نکاح میں جب تک ہے نکاح نہیں کر سکتے، لیکن نکاح سے جیسے ہی نکل گئی تو اب بھائی نکاح کر سکتا ہے اپنی بھابھی سے. تو فرماتے ہیں کہ بھابھی سے نکاح حلال، اور نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں، ان سے نکاح حرام ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہوا، قرآن پاک میں ارشاد ہوا کہ نبی کی ازواج یہ تمہاری مائیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو ہماری مائیں کہا، تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم کیسے اپنا بھائی کہہ سکتے؟ وہ جب مائیں ہیں تو والد کی فرماتے ہیں کہ ان سے نکاح حرام ہے، لہٰذا نبی ہمارے لیے مثل والد ہوئے. وہ بھی ایک بس کہنے کے لیے، ورنہ والد سے بھی کہیں بڑھ کر ہوئے. تو نبی ہمارے لیے مثل والد ہوئے. والد کی بیوی ماں ہے، نہ کہ بھائی کی بیوی ماں ہوتی ہے، والد کی بیوی ماں ہوتی ہے. جناب ہم تو مومن ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ عین ایمان ہے، وہ عین ایمان ہے. کہنے کے لیے تو مومن سب ہیں، لیکن یہاں پر مومن میں بھی فرق ہے کہ ہم مومن ہیں، اور حضور علیہ السلام مومن ہی نہیں بلکہ عین ایمان. قصیدہ بردہ شریف میں ہے فالصدق فی الغار والصدیق لم یرا ما، یعنی غار ثور میں صدق بھی تھا اور صدیق بھی تھے. یعنی وہاں پر حضور بھی تشریف فرما تھے، حضرت صدیق اکبر بھی تشریف فرما تھے، تو دونوں کو صدیق نہیں کہا بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ وہاں صدیق بھی تھے اور صدق بھی تھا. یعنی عین صدق بھی وہاں حضور کی ذات بھی موجود تھی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور عام مومنین میں صرف لفظ مومن کا اشتراک ہے، یعنی کہنے میں جو لفظ استعمال ہوا ہے مومن کا، بس اسی میں اشتراک ہے. بس یہی ایک جیسا دیکھنے میں اور کہنے میں ایک جیسا ہے جیسے رب اور عام مومنین میں، کہ رب تبارک و تعالی بھی اپنے آپ کو مومن فرما رہا ہے، المؤمن. تو رب تبارک و تعالی کا مومن فرمانا اور عام مومنین، تو یہ صرف لفظ میں اشتراک ہے، نہ کہ حقیقت مومن میں. ہم اور طرح وہ اور طرح ہے، اور اس کی تفصیل تو ہم جو ہے وہ جواب نمبر 1 میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں. اسی طریقے سے معترضین اعتراض کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اولاد آدم ہے، ہماری طرح کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، موت آتی ہے. تو اتنی باتوں میں شرکت ہوتے ہوئے ان کو بشر کہنا یا اپنا بھائی ہم کیوں نہ کہیں؟ یہ معترضین اعتراض کرتے ہیں کہ وہ ہر چیز ہماری طرح کرتے ہیں، تو انہیں بشر یا بھائی کیوں نہ کہا جائے. تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ مثنوی شریف میں بہت خوب فرما دیا گیا. مثنوی شریف میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کفار نے بھی کہا کہ ہم اور پیغمبر بشر ہیں. یہ کفار کی بولی ہے، مومن کی بولی نہیں ہے کہ ہماری طرح بشر ہیں، بلکہ کفار نے کہا کہ ہم اور پیغمبر بشر ہیں، کیونکہ ہم اور وہ دونوں کھانے سونے میں وابستہ ہیں، ایک طرح ہیں. اندھوں نے یہ نہ جانا کہ انجام میں بہت بڑا فرق ہے، انجام میں بہت بڑا فرق ہے. جیسے کہ دیکھ لیجئے بھڑ اور شہد کی مکھی. ایک بھڑ ہوتا ہے، کاٹ لیتا ہے تو زہر چڑھ جاتا ہے،
وہ بھی پھولوں پر بیٹھتا ہے اور شہد کی مکھی بھی پھولوں پر بیٹھتی ہے. تو بھڑ اور شہد کی مکھی ایک ہی پھول چوستی ہے مگر اس سے زہر بنتا ہے، اس سے شہد بنتا ہے. دونوں میں فرق ہوا یا نہیں؟ دونوں ہرن ایک ہی دانہ پانی کھاتے پیتے ہیں، ایک سے پاخانہ بن رہا ہے، دوسرے سے مشک بن رہا ہے. یہ جو کھاتا ہے تو اس سے پلیدی بنتی ہے، نبی کے کھانے سے نور خدا بنتا ہے. یہ بڑا فرق ہے. یہ سوال تو ایسا ہے جیسے کوئی کہے، جیسے کہ کوئی یہ کہے کہ میری کتاب اور قرآن برابر ہے. معذرت، کوئی یہ کہے کہ میری کتاب اور قرآن یکساں ہیں، برابر ہیں، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی انک سے لکھے ہوئے ہیں، ایک ہی روشنائی سے، ایک ہی کاغذ پر، ایک ہی قلم سے لکھی گئی ہیں، ایک ہی قسم کے حروف تہجی ہیں، الفاظ ہیں، دونوں بنے ہیں، ایک ہی پریس میں جو ہے وہ چھپے ہیں، ایک ہی جلد ساز نے جلد باندھی ہے، ایک ہی الماری میں رکھی گئی ہیں، پھر ان میں کیا فرق ہے؟ کوئی ایسا کہہ سکتا ہے کہ قرآن اور ہماری کتاب برابر ہے؟ مگر کوئی بیوقوف بھی نہیں کہے گا کہ ان ظاہری باتوں سے ہماری کتاب قرآن کی طرح کیسے ہو سکتی ہے. تو ہم جب ہماری کتاب قرآن کی طرح نہیں ہو سکتی تو ہم صاحب قرآن کی مثل کس طرح ہو سکتے ہیں؟ یہ نہ دیکھا کہ حضور کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، ان کو معراج ہوئی، ان کو نماز میں سلام کرتے ہیں، ان پر درود بھیجتے ہیں، تمام انبیاء اور اولیاء ان کے خدام بارگاہ ہیں. یہ اوصاف ہمارے اور تمہارے تو کیا ملائکہ کو بھی نہیں ملے. تو یہ اتنا بڑا فرق نظر نہیں آ رہا ہے؟ بس ہماری طرح بھائی کی طرح بشر. محمد بشر لا کل بشر، یاقوت حجر لا کل حجر. حضور علیہ السلام بشر تو ہیں لیکن عام بشر نہیں. جیسے کہ یاقوت پتھر ہے لیکن عام پتھر نہیں ہے. بعض دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور کو بشر کہنا حرام ہے تو چاہیے کہ انسان کہنا بھی جائز نہ ہو، عبد کہنا بھی جائز نہ ہو، حرام ہو، کہ ان سب کے معنی بھی قریب قریب ہے. یعنی آپ کو عبد کہنا، بندہ کہنا یا انسان کہنا یہ بھی حرام ہو کہ یہ بھی قریب قریب ہے. پھر تم کلمے میں عبدہ و رسولہ کیوں کہتے ہو؟ تو اس کا جواب فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ لفظ بشر جو ہے یہ کفار، کافر جو تھے کفار، وہ اہانت کی نیت سے کہتے تھے. بشر کا لفظ اہانت کی نیت سے کہتے تھے، اور نبی کو رب نے انسان یا عبد جو فرمایا بطور تعظیم فرمایا. عبد یا انسان فرمایا بطور تعظیم فرمایا، اہانت کے طور پہ نہیں استعمال ہوتا ہے یہ. جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا خلق الانسان علمہ البیان. تو یہاں پر انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو انسان فرمایا، بطور تعظیم فرمایا. ایسے ہی سبحان الذی اسری بعبدہ، تو عبدہ کا لفظ آیا یہاں پر، تو یہ الفاظ تعظیماً کہنا جائز ہے اور بشر کہنا یہ حرام ہے. جیسے کہ لفظ راعنا، راعنا اور انظرنا. راعنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری رعایت فرمائیے، ہم پر نظر فرمائیے، اور انظرنا کا معنی بھی ہوتا ہے ہم پر نظر کرم فرمائیے. دونوں کا معنی ایک جیسا ہے. راعنا اور انظرنا ہم معنی ہے، مگر راعنا کہہ رہا حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کفار کا طریقہ ہے. کفار جو ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راعنا کہتے تھے اور اس سے غلط معنی لیتے تھے، غلط مفہوم مراد لیتے تھے. تو منع کر دیا گیا کہ لا تقولوا راعنا. قرآن پاک میں ارشاد ہو گیا کہ میرے محبوب کو راعنا مت کہو بلکہ انظرنا کہو. ہے نا؟ دونوں ہم معنی ہیں لیکن ایک سے منع کر دیا گیا اور ایک لفظ استعمال کرنے کا حکم دیا گیا. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بشر کہہ کر پکارنا یہ حرام ہے، لیکن انسان یا اللہ کا بندہ کہنا بطور تعظیم یہ جائز ہے. ڈاکٹر اقبال نے بھی کیا خوب کہا ہے اپنے شعر میں کہ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر او سراپا انتظاری منتظر
کہ لفظ عبد اور عبدہ میں فرق ہے. ہم عبد ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب کو عبدہ فرمایا. عبدہ الگ ہے اور عبد الگ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنا بندہ کہا. حالانکہ ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب کو خاص طور سے اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے عبدہ فرمایا، اللہ کا بندہ. تو اس لیے عبد الگ چیز ہے اور عبدہ الگ چیز ہے. او سراپا انتظار، او منتظر، کہ ہم تو انتظار میں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر کرم فرمائے، لیکن عبدہ کی وہ شان ہے کہ ان کا آسمانوں پر انتظار کیا جا رہا ہے، وہ منتظر ہیں. او سراپا انتظار، یعنی ہم تو انتظار ہیں، ہم انتظار میں ہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان وہ ہے کہ ان کی تو کائنات میں ان کا انتظار کیا جا رہا ہے، منتظر ہے. تو حضور کی عبدیت سے رب کی شان ظاہر ہوتی ہے. حضور کی عبدیت سے رب کی شان ظاہر ہوتی ہے، اور رب کی عظمت سے ہماری عبدیت چمکتی ہے. رب کی عظمت سے ہمارا بندہ ہونا، عبد ہونا، عبدیت یہ چمک رہا ہے. جیسے کہ وزیر بھی ایک خادم ہوتا ہے، شاہی خادم ہے، اور ایک سپاہی، ایک فوجی، ایک سپاہی بھی خادم ہے. وزیر بھی شاہی خادم ہے اور سپاہی بھی شاہی خادم ہے، مگر وزیر سے بادشاہ کی شان کا ظہور ہوتا ہے، اور شاہی نوکری سے سپاہی کی عزت بڑھتی ہے. اس سپاہی کی عزت بڑھتی ہے کہ وہ شاہی گھرانے سے متعلق ہو گیا ہے ایک سپاہی بن کر، تو اس کی عزت بڑھ رہی ہے. اور وزیر اگر ہے تو وزیر سے بادشاہ کی شان کا ظہور ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی حضور کی عبدیت سے رب کی شان کا ظہور ہو رہا ہے، رب کی شان ظاہر ہوتی ہے، اور رب کی عظمت سے ہماری عبدیت چمکتی ہے. ہمارا بندہ ہونا، ہماری عبدیت کا ہونا یہ چمک رہا ہے. تو اس طریقے کے بہت سے مخالفین نے اعتراضات کیے، لیکن الحمدللہ ہمارے علماء کرام نے ان کا ایسا جواب ارشاد فرمایا کہ آج تک اب اس کا جواب نہیں بنتا ہے. تو اس لیے میرے بھولے بھالے سنی مسلمانوں، اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کرو، کسی کی باتوں میں نہ آؤ. بے شک اہل سنت و جماعت جسے اس زمانے میں پہچان کے لیے میں مسلک اعلیٰ حضرت جسے کہا جاتا ہے، وہی مسلک حق، مسلک اہل سنت و جماعت ہے. اس پر مضبوطی سے قائم رہو، کسی کے بہکانے میں نہ آؤ. اگر کوئی قرآن کی آیتیں سنائے، احادیث کریمہ سنائے، بہکانے کی کوشش کرے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اس سنی دینی نشست میں خصوصاً درس جال حق میں انہی باتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ مخالفین جو آیات کریمہ کا غلط مفہوم پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ ان کے بہکاوے میں نہ آئیں، ایسے لوگوں سے دوری بنائے رکھیں، علماء اہل سنت سے وابستہ رہیں، ان کی خدمت پہ حاضر ہوں اور ان سے بیانات سنیں، مسائل شرعیہ سنیں، اپنے ایمان کو تازگی اور جلا بخشیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا